بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے جوانی کو پہنچے تو ان سے فرعون کا ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ فرعون سے بچنے کے لیے آپ مدین ہجرت کر گئے۔ وہاں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا اور آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹی سے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ سے کلام کیا اور آپ کو 2 زبردست معجزات سے نوازا۔ اللہ نے آپ کے پاس موجود عصا یعنی لاٹھی کو خوفناک اژدہے میں بدل دیا جو سب کچھ نگل رہا تھا۔ حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کے ان تینوں واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تینوں واقعات انتہائی دلچسپ ہیں۔ ان تینوں واقعات کے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے اور یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک دن آپ نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر سے کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر آپ سے پھر سے مدد کی طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھگڑالو آدمی ہے اور اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس بات سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے اور یہ بات فرعون تک بھی پہنچ گئی۔ فرعون غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اسے قتل کرنے کی منصوبے بنانے لگا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی ایک خیرخواہ موجود تھا جس نے موسیٰ کو یہ خبر دی کہ فرعون اور اس کے سردار آپ کو قتل کرنے کی مشورے کر رہے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے۔ آپ نے پیدل مدین کی طرف رخ کیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی جنہیں اصحاب العقا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک کنویں پر کچھ لوگوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا اور پاس ہی 2 لڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پینے سے روک رہی تھیں۔ آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ سب مرد چلے جائیں گے اور کنواں خالی ہو جائے گا تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں گے اور ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے وہ پانی پلانے نہیں آ سکتے۔ ہم عورت ذات ہیں اس لیے مردوں میں نہیں گھس سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی اور کنواں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک کنواں ہے مگر اس پر ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر ہے جسے اٹھانا آسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پتھر کو ہٹا کر ان کے جانوروں کو خود پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر طے کر کے آ رہے تھے اور آپ بھوکے پیاسے بھی تھے، چنانچہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے یہ دعا کی، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آپ کو کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دے سکے۔ آپ نے ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور وہاں ان کے والد نے آپ کی مہمان نوازی کی اور عزت و احترام دیا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اپنے ساتھ فرعون کا واقعہ بتایا تو ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری میں رکھ لیں، یہ طاقتور اور ایماندار ہے۔ آپ کے والد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ طاقتور ایسے کہ جس پتھر کو 10 لوگ مل کر اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا، اور ایماندار اس طرح کہ جب میں ان کو لے کر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں اور آپ پیچھے چلیں، جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دیجیے گا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ اس عقل مند خاتون کا نام صفورہ تھا اور ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میرے کام کاج کریں اور اگر آپ 10 سال کریں گے تو آپ پر یہ احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات قبول کر لی اور آپ نے 10 سال کی مدت ان کے یہاں پوری کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ قتل کے واقعے کو لوگ اب تک بھول چکے ہوں گے،
चुनांचे आप अपने अहलिया को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रात हो गई। रात तारीक और सर्द थी। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों में रास्ता भूल गए। इन हालात में आपको कोहे तूर की तरफ आग रोशन नजर आई। आपने अपनी बीवी से कहा कि आग नजर आ रही है, मैं कुछ अंगारे लेकर आता हूँ ताकि तुम सेक सको। वह आग आपके अलावा किसी और को नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वे दर हकीकत नूर था। जब आप आग के करीब पहुंचे तो इस मुबारक मैदान के दाईं तरफ के दरख्तों में से एक कांटेदार दरख्त से आवाज आई कि ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने आपसे कलाम किया और फरमाया कि आपको मैंने अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है। फिर इन्हें एक अल्लाह की इबादत करने और नमाजों के ज़रिए अल्लाह को याद करने का हुक्म मिला। अपनी कुदरत की शान दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कहा कि आपके दाएं हाथ में क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी लाठी है, जिसे चलते वक्त मैं सहारा लेता हूँ और अपने बकरियों के लिए दरख्तों में से पत्ते वगैरह झाड़ता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन्हें ज़मीन पर डाल दे। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस लाठी को ज़मीन पर डाला तो वह फनकारता हुआ अजदहा बन गया। ऐसा खौफनाक अजदहा किसी ने देखा भी ना होगा। इसका तो ये हाल था कि बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और आसमान से बातें करते दरख्तों को एक ही लुक़मे में अपने पेट में पहुंचा रहा था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। इस हैवतनाक खूंखार अजदहे को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सहम गए और मुड़कर ज़ोर से भागे। फिर अल्लाह से हम कलाम याद आई तो रुक गए। आवाज़ आई कि ए मूसा, लौट कर वहीं आ जाओ जहां तुम थे। आप लौट आए मगर इंतहाई खौफज़दा थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे पकड़ लें, यह पहले जैसा हो जाएगा। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक कंबल ओढ़े हुए थे। उसे आपने हाथ पर लपेटकर इस अजदहे को पकड़ना चाहा तो फरिश्ते ने कहा कि ए मूसा, अगर अल्लाह ने इसे काटने का हुक्म दे तो क्या ये कंबल आपको बचा लेगा? तो आपने कहा हरगिज़ नहीं, और आपने दलेरी के साथ अपने हाथ से इसके सर को पकड़ लिया तो वह फिर से लकड़ी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आपको दूसरा मौजज़ा अता किया और फरमाया कि अपने हाथ अपने बगल में डालकर बाहर निकाल ले तो चमकता हुआ रोशन बनकर निकलेगा। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को बगल में डालकर निकाला तो वह चांद की तरह चमकने लगा, जिससे आपको यह यकीन पुख्ता हो गया कि आप अल्लाह ताला से हम कलाम हैं। ये दोनों मौजिज़ात और निशानियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस मुकाम पर मिली ताकि उन्हें देखकर आप अल्लाह पर यकीन कर लें। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन दो मौजिज़ात से नवाजा गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।